ہم کہانی سنیں گے محنت کا جادو۔ دور دراز کے ایک گاؤں میں ایک محنتی لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا، شام ہوتے ہی کٹی ہوئی لکڑیاں گاؤں کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے سے جتنے بھی پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ ہوتے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کے گزر بسر کے لیے کافی ہوتے۔ دونوں میاں بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی کمی دونوں کو بے حد محسوس ہوتی تھی، اور وہ نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ بچوں کی غیر موجودگی انہیں افسردہ بھی کر دیا کرتی تھی، مگر اسے اللہ کی رضا جان کر مطمئن ہو جایا کرتے۔ لکڑہارے نے گھر کا سونا پن دور کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی اس طوطے کو بے حد پیار کرتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں 2 چمکتے ہوئے سنہری رنگ کے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ اس خوبی نے اس طوطے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ سارے گاؤں میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کی منہ مانگی داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں رحمو نامی کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو گاؤں کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بگاڑنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ جادوئی کہانیاں پڑھ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو بھی کسی طلسمی کہانی کا کردار سمجھنے لگا تھا، اور کسی جادوئی ذریعے سے پیسہ کمانا اس کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے جاننے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہری پروں کو اگر روشنائی میں ڈبو کر محسوس طریقے سے کچھ بھی لکھا جائے گا تو وہ سچ ہو جائے گا۔ جو بھی تصویر بنائی جائے گی وہ حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کچھ جانتے ہی وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دے، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس حد درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو طوطا جادوئی طوطا ہے، جبھی یہ لوگ اسے کسی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ اٹھا کر لا سکتا تھا۔ طوطے کے شور سے بچنے کے لیے اس نے 2-3 ہری مرچیں بھی ساتھ رکھ لیں۔ ایک رات جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا، جس نے اسے تاریکی کا حصہ بنا دیا تھا۔ سارا گاؤں سنسان پڑا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ جھٹکے سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ رحمو لکڑہارے کے صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ رحمو کے گرنے کی زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ اٹھا۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں میں اور چہرے پر نقاب ڈالے پڑا کراہ رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں کے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے۔ چور کو دیکھ کر غصہ تو سب کو بہت آیا، مگر اس کی یہ حالت اور درد بھری صدائیں سن کر اس چور کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹا کر اس کا نقاب الٹ دیا۔ نقاب کو الٹنا تھا کہ رحمو کا چہرہ سب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے سے واقف تھے۔ رحمو کے ابا کی سب کی بہت عزت تھی اس گاؤں میں، اور سب لوگ اسے ایک نیک اور شریف انسان سمجھتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا رحمو اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور درد سے برا حال تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابو کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا۔ وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں نے رحمو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا اور پولیس کو بلانے جانے کی دھمکی دی گئی تو ناچار رحمو نے اپنا منہ کھولا اور اپنی بیوقوفی کا سارا ماجرا گاؤں والوں کو سنا ڈالا۔
रामू की बात सुनकर कुछ लोग तो कहका लगाकर हंस पड़े और रामू का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग जो अब भी भूत प्रेत पर और जादू टूने पर यकीन रखते थे और इसको हकीकत जानते थे, वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और इसकी बीवी इस बात की सख्त से मुखालफत करते रहे, क्योंकि इससे इनके तोते को तकलीफ पहुंचती और उसके सुनहरी पर भी झड़ जाते। मगर जब सब लोगों का इसरार बहुत बढ़ा तो इन्हें भी इजाज़त देना पड़ी। कैंची लाई गई और तोते की टेंटे की परवाह ना करते हुए भी इसके दोनों सुनहरी परों को कुतर दिया गया। पड़ोस के लोगों से रोशनाई लाकर रामू को दी गई। वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। रामू ने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब इसके बनाए हुए परिंदे में जान आए और वो आसमानों में उड़ता चला जाए। मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार नज़र ना आए तो रामू की पेशेमानी और भी बढ़ गई। जादू वगैरह के चक्कर में पड़कर अपने और अपने वालिद की इज्जत हमेशा के लिए गंवा देने का एहसास इस पर हावी होने लगा। फिर रामू फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने इसे उठाकर गले से लगाया, इसके आंसू पोंछकर कहने लगा, बेटा तुम मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए माफ़ी मांगने की तो कोई ज़रूरत नहीं। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाजुओं पर भरोसा करो और अपने बाजुओं के ज़ोर पर हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम क्यों ना हो, मगर इसमें बरकत और सुकून होता है और ये बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी खजाने से ज़्यादा होता है। लकड़हारे की सीधी सच्ची बातों ने रामू की आंखें खोल दी। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गले लग गया और इनसे माफ़ी मांगकर इसने आइंदा इनका दोस्त और सहारा बनने का अहद किया और मेहनत से रोज़ी कमाने लगा और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असूल बना लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि मेहनत और ईमानदारी ही असल जादू है जो ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून लेकर आते हैं। दूसरों के हकूक़ छीन कर या जादू टूने की से हासिल की गई चीज़ें कभी भी देर पा खुशी या कामयाबी नहीं दे सकती। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब बख़ैर।